من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 تا 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 تا 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کو اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرے رہو تم اپنی جگہ اور تمہارے شریک، فزیلنا، پھر ہم الگ الگ کر دیں گے، بینہم، ان لوگوں کو، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم ہماری عبادت کرتے تھے، فکفی باللہ شہیدا، سو کافی ہے اللہ گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، بے خبر تھے. ہنالک تبلو کل نفس، وہاں ہر نفس کو ہر نفس کو آزمایا جائے گا، بیان کیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا.
ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر نفس کو کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا، وہاں ہر نفس کو جانچا جائے گا ان چیزوں میں جو وہ کر آیا۔ وردوا الی اللہ، لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، لوٹایا جائے گا لوگوں کو اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، مولاہم الحق، جو ان لوگوں کا حقیقی مولا ہے، مولاہم الحق، جو ان لوگوں کا سچا خدا ہے، سچا مولا ہے، سچا رب ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ چیزیں جن کا وہ افترا باندھتے تھے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ام من یملک السمع، کون مالک ہے کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی، اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ فسیقولون اللہ، سو ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ فقل افلا تتقون، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر کیوں نہیں تم لوگ شرک سے بچتے ہو۔ فذالکم اللہ، سو یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم الحق، جو تمہارا حقیقی رب ہے، سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق، سو کیا حق کے بعد، الا الضلال، مگر گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، سو کہاں تم لوگ پھرے چلے جا رہے ہو۔ ایک دن آئے گا تمام انسان، تمام جنات اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفخہ ثانی ہوگا، اور لوگ قبروں سے نکلیں گے اور نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اللہ کا دربار سجے گا، اور اس دربار میں، اس میدان میں، اس جگہ پر تمام لوگ جمع ہوں گے، نیک بھی، برے بھی، امیر بھی، غریب بھی، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، طاقتور بھی، کمزور بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، مشرک بھی، یہ سب کے سب جمع ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ اس آیت کریمہ کے پہلا لفظ نحشرہم ہے۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نشر، تو وہ دن حشر اور نشر کا ہوگا۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا ہونا، نشر کہتے ہیں بکھرنا۔ تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، جمع فرمائیں گے۔ اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ میدان حشر میں جمع کر کر اللہ کیا فرمائیں گے، تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب لوگوں کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، جنہوں نے شرک کیا، کہ ٹھہرے رہو تم، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک۔ تو اس میدان حشر میں ایک مرتبہ سب کے سب اکٹھے کر دیے گئے، مشرک بھی اور وہ بھی جن کی ان مشرکوں نے عبادت کی، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ تو جن کی عبادت دنیا میں کی جانے لگی، ان میں زیادہ تر دو طرح کے مخلوقات ہیں کہ جن کی عبادت لوگوں نے کی، ایک تو بت اور دوسرے
انسان کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اہل یہود نے خدا قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل یہود نے خدا قرار دیا، حضرت مریم یا اہل نصارہ نے خدا قرار دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اہل نصارہ نے خدا قرار دیا، تو اللہ رب العزت کے دربار میں یہ مشرک بھی جمع ہوں گے اور جن کی انہوں نے عبادت کی وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ اب پتھر جو ہے جن کے مفسرین نے لکھا ہے پتھروں کے بارے میں، تو پتھر تو بے حس اور بے حرکت چیز ہے، تو پتھر تو کچھ نہیں، نہ کسی سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، نہ اسے پتہ ہے کہ میری عبادت کی جا رہی، تو پتھر تو بے حس ہے اور بے حرکت ہے۔ اب رہ گئے انسان، تو انسانوں میں اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جنت میں موجود ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا پر موجود ہیں، قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر 40 سال زندہ رہ کر زندگی گزار کر دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے آسمان پر ہیں، حضرت مریم علیہ السلام بھی اپنی قبر میں آرام فرما ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اہل یہود سے نہیں کہا کہ تم مجھے خدا بناؤ اور میری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہ اپنے اہل نصارہ سے کہا کہ تم میری عبادت کرو اور مجھے خدا بناؤ، نہ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم میری عبادت کرو اور مجھے خدا بناؤ۔ تو اللہ رب العزت جن کی عبادت کی گئی ان کو بھی جمع فرمائیں گے، اور جو عبادت کرنے والے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی جمع فرمائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر اللہ ان کو الگ الگ کر دیں گے، پتھر الگ ہو گئے، انسان جن کی عبادت کی جانے لگی وہ الگ ہو گئے، اور جو عبادت کرنے والے تھے اللہ کو چھوڑ کر وہ الگ ہو گئے۔ اب میدان حشر میں سب کے سب اکٹھے ہوئے، پھر اللہ نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور پھر اللہ فرمائے گا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، فرمائے گا ان کے شریکوں سے کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم، کہیں گے وہ شرکاء جن کی ان لوگوں نے عبادت کی، یعنی مشرک لوگوں نے۔ اب جب الگ الگ ہو گئے عبادت کرنے والے مشرک بھی اور جن کی عبادت کی جانے لگی وہ خدا بھی، تو اب جن کو انہوں نے جھوٹا خدا بنایا ہوا تھا، اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو وہ معبود اب اللہ کے دربار میں فرمائیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم، کہیں گے ان کے شریک مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ نہیں تم ہماری عبادت کرتے تھے، تم تو اپنی خواہشات پر چلتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، سو اللہ کافی ہے گواہ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل یہود تم ہماری عبادت کرو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اہل نصارہ تم میری عبادت کرو، نہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اے اہل نصارہ تم ہماری عبادت کرو۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، غافل تھے، ہمیں کیا معلوم تم نے ہماری قبروں پر سجدے کیے، ہمیں کیا معلوم تم نے ہماری پوجا پاٹ کی، ہمیں کیا معلوم تم نے ہمیں مشکل کشا سمجھا، ہمیں کیا معلوم تم نے ہمیں دستغیر سمجھا، ہمیں کیا معلوم تم نے ہمیں حاجت رواں سمجھا، ہم تو بے خبر تھے، ہم تو اپنی قبروں میں آرام فرما تھے، ہم تو آسمانوں پر موجود تھے، ہمیں کیا معلوم، تم تو اپنی خواہشات پر چلے اور اپنی خواہشات نے جو تمہاری خواہش نے کہا تم نے اس کو خدا بنا لیا، جو تمہاری خواہش نے کہا اس کی تم نے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، جو تمہارے من نے کہا تم نے اس کے سامنے گرنا شروع ہو گئے، سجدے کرنا شروع ہو گئے، ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ معبود جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا
تو اللہ رب العزت کی ذات کے سوا نہ کسی پیغمبر کی عبادت کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی کتب کی، نہ کسی ابدال کی، نہ کسی غوث کی، نہ کسی کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ اپنی ذات میں شرکت کو برداشت نہیں کرتا، اللہ اپنی صفات میں شرکت کو برداشت نہیں کرتا، اللہ رب العزت اپنے افعال میں شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی خدائی شرکت سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، پوری دھرتی کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں یہ معبود جن کو ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اپنا معبود بنایا تھا، وہ گواہی دیں گے اور علیحدہ برات کا اعلان کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے سامنے جھکو، ہمارے لیے سجدے کرو، تم ہمیں مشکل کشا سمجھو، تم ہمیں حاجت روا سمجھو۔ اے اللہ، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں کیا معلوم۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر نفس کے سامنے جو کچھ وہ کر آیا، جو اس سے گزرا، اپنی زندگی میں کیا، وہاں پیش ہوگا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، لوٹایا جائے گا ان لوگوں کو اللہ کی طرف۔ اللہ کون ہے؟ مولاہم الحق، جو لوگوں کا حقیقی مولا ہے، حقیقی رب ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو جائیں گی لوگوں سے وہ چیزیں جن کا وہ افطرا باندھتے تھے، اللہ کے ساتھ بیٹوں کی نسبت، اللہ کے ساتھ بیٹیوں کی نسبت۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں کبھی فرشتوں کو خدا بنا لیا، کبھی پیغمبروں کو خدا بنا لیا، کبھی ولیوں کو، پیروں کو خدا بنا لیا۔ تو یہ سارے کے سارے شرک کی چیزیں لوگوں سے غائب ہو جائیں گی۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مشرک لوگ اللہ کو نہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہ مانتے تھے، وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے بارے میں تو نظریہ ان کا تھا ہی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا، اللہ کا تعارف ان سے لیا جاتا اور ان سے کہا جاتا قل من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے رزق کا کیا مطلب؟ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے پھر پیداوار نکلتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں، پھل فروٹ نکلتے ہیں اور غلہ اناج نکلتا ہے، اور انسان پھر اس کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو آسمان سے رزق اترنے کا یہ مطلب ہوا۔ والارض، اور زمین سے کون نکالتا ہے؟ تو آسمان پر سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنییں فصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے فصلیں پکتی ہیں، اور چاند کی روشنی فصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے فصل اور فروٹ پکتے ہیں، اور ستارے سیاروں کی روشنیاں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، خود سے وہ کچھ نہیں، اللہ کے حکم سے ان کی روشنی اثر انداز ہوتی ہے، جو فصلوں پر اور پھلوں پر ان کے پکنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ یا اللہ کا نظام قدرت ہے۔ تو آسمان سے رزق اترنے کا یہ مطلب ہوا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان سے رزق کون اتارتا ہے، تو اور والارض، اور زمین سے، یعنی زمین سے اب یہ گندم نکل رہی، اناج نکل رہا، غلہ نکل رہا، اور پھل فروٹوں کے درخت نکل رہے، شاخیں نکل رہی، پھول نکل رہے، طرح طرح کی سبزیاں نکل رہی۔ تو یہ آسمان سے رزق کون تمہیں دیتا ہے اور زمین سے رزق کون تمہیں دیتا ہے؟ تم امن یملک السمع والابصار، اور پھر ان لوگوں سے پوچھا جاتا تم یہ تو بتلاؤ کون ہے مالک یملک السمع، تمہارے کانوں کا، والابصار، اور تمہاری آنکھوں کا۔ اگر تمہارے کانوں سے قوت سماعت کو چھین لے تو کون تمہیں قوت سماعت دے سکتا ہے؟ والابصار، تمہاری آنکھوں سے قوت بینائی کو چھین لے، کون ہے جو تمہیں قوت بینائی دے سکتا ہے؟ پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے اے میرے پیغمبر، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، آپ ان سے پوچھئے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ انسان جاندار ہے، انسان جاندار ہے، اس کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ ایک جاندار
بچے کو جو ہے شکل اور صورت دے دیتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ مرغی ہے، جاندار ہے، اور اس سے انڈا بے جان پیدا ہوتا ہے، اور انڈے سے پھر جاندار بچہ الچوزہ اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کون کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے کہ آپ ان سے پوچھیے تو صحیح کہ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ، کون نکالتا ہے زندہ سے، من المیت، مردہ کو، زندہ انسان، منی کا قطرہ مردہ، پھر اس قطرے سے جو ہے بچے، جاندار بچے کا وجود کا بننا، جان کا پڑنا، تو یہ مردہ چیز جاندار کیسے بن گئی؟ یا اللہ کے حکم سے بن گئی۔ پھر پوچھا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، آپ ان سے پوچھیں کہ کون نکالتا ہے مردہ سے جاندار کو۔ اب یہ منی کا قطرہ مردہ تھا، اس سے جاندار بچہ بن گیا، وجود مل گیا، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، دل کی دھڑکنیں، سوچ سمجھ، عقل، شعور اس میں آ گیا۔ یہ کس نے یہ سب کچھ دیا؟ تو فرمایا اللہ نے۔ تو اسی طرح انڈا بے جان تھا، جاندار مرغی سے اللہ نے اس بے جان انڈے کو پیدا فرمایا، اور اس بے جان انڈے سے اللہ رب العزت نے جاندار چوزے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آپ ان سے پوچھیں یہ کون کرتا ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکالے، مردہ سے زندہ کو نکالے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، آسمان کے نظام کو چلاتا ہے، چاند کے نظام کو چلاتا ہے، ستارے سیاروں کے نظام کو چلاتا ہے، ہواؤں کے نظام کو چلاتا ہے، آسمان کو اپنی جگہ پر تھامے ہوئے ہے، زمین کو اپنی جگہ پر ٹھہرائے ہوئے ہے، انسانوں کو شکل و صورت جو ہے تضاد کی صورت میں دیتا ہے، کسی کو حسین بنا دیا، کسی کو جمیل بنا دیا، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو مسکین، تو کسی کو یتیم، کسی کو جاہل، کسی کو عالم۔ یہ کون کرتا ہے سارے معاملات کے پیچھے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، علم والے ہیں، اور ان کی اولاد میں جاہل کو پیدا فرما دیا، بیٹا جو ہے غرق ہو گیا، طوفان کی نظر ہو گیا۔ اور اسی طرح پر بہت سارا آپ علماء کو دیکھیں گے اللہ نے انہیں علم دیا، اور ان کی اولاد سے اللہ جاہل بچوں کو پیدا فرما دیتا ہے، جن کے دور تک علم کی ہوا نہیں لگتی، دین کی ہوا جنہیں نہیں لگتی۔ تو بے شمار ایسے ہیں ان پڑھ ہیں، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، دین سے دوری ہے، لیکن اللہ ان کی نسل سے علم والوں کو پیدا فرما دیتا ہے، علماء کو پیدا فرما دیتا ہے، قراء کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سارا نظام کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ ان تمام معاملات میں تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں دے کر فرما رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سو ان قریب یہ لوگ کہیں گے اے میرے پیغمبر، جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، آسمان اور آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اللہ ہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اللہ ہی آسمان سے رزق کو اتارتا ہے، اللہ ہی زمین سے رزق کو نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی کانوں کا، آنکھوں کا، بینائی کا، سماعت کا، گویائی کا مالک اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اگرچہ یہ عبادت کر رہے ہیں عزیر علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ساتھ میں اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی اس تمام اختیارات اللہ کے لیے نہیں مانتے تھے، اختیارات میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ کن کو؟ اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی مخلوق کو، اور پتھروں کو، بتوں کو، یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ورنہ اس بات کا دل ان کا مانتا تھا، عقل ان کی قبول کرتی تھی کہ اگر پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ مانتے ہیں اور کہتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے تو پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو، پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اب احمد رضا خان بریلوی
جو ہے ان کے نظریات میں سے یہ چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت کے پاس اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کے تمام اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ اب یہ شرک کی انتہا نہیں ہے، یہ شرک کی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نیک ہستی تھی، ان کے بارے میں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے تمام اختیارات دے دیے، یعنی اللہ رب العزت جو اللہ کے پاس اختیارات ہیں زندہ کرنے کے، موت دینے کے، ہواؤں کے نظام کو، انسانوں کو سانس دینے کے، انسانوں کو رزق دینے کے، وہ تمام کے تمام اختیار خوشی کے، غمی کے، رزق کے اور مال کے، دولت کے، خزانوں کے، زندگی کے اور زندہ کیے جانے کے، موت دیے جانے کے، وہ تمام کے تمام اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے دے دیے۔ یہ شرک کی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ شرک اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی ہے۔ وہ مشرک لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں ان بتوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اس طرح کے مشرک بہت سارے مل جائیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے ولیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ولی ہیں، وہ اپنی جگہ پر پیغمبر ہیں لیکن اللہ کے برابر ان کا مقام نہیں ہے۔ اللہ ہے، پیغمبر مخلوق میں اللہ کے پیغمبر ہیں، نبوت اللہ دیتا ہے، پیغمبری اللہ دیتا ہے، رسالت اللہ دیتا ہے، ولایت اللہ دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ اپنی مخلوق سے نبوت کے لیے چن لیتا ہے، سو ان کو چن لیا اور اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ولی موجود ہیں، اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں، تو یہ نیکی کا اختیار اللہ رب العزت نیکی کے لیے کسی کو چنتے ہیں تو اللہ چنتا ہے، خود اپنے اختیار سے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، نہ ولی بن سکتا ہے نہ پیر بن سکتا ہے۔ ہاں نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو مانے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، قرآن اور سنت کو احکامات کو قبول کرے تو اللہ ولایت کے درجے پر اسے پہنچا دیتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اسے اپنی قربتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ اسے اپنی خدائی میں شریک کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں شرک سے پاک ہے۔ وہ ان افعال میں، ذات میں، افعال میں شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ سب کے سب کہیں گے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے پھر آپ ان سے کہیے جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ یہ خالق ہے، مالک ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے اور داتا ہے، دستگیر ہے، تو سب کچھ کا اللہ کی ذات ہے، تو پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ فذالکم اللہ، یہ اللہ ربکم الحق، تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق، سو حق کے بعد الا الضلال، اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ گمراہی ہے، شرک ہے۔ اور اگر شرک سے بچنا ہے تو حق کو قبول کرنا پڑے گا، ایک اللہ کی ماننی پڑے گی، پیغمبروں کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا۔ تو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، وہی انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ کر چلے گا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر چلے گا تو یہ شخص گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن حق پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فذالکم اللہ ربکم الحق، سو یہ اللہ تمہارا رب ہے جو حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، سو حق کے بعد اگر تمہیں کوئی چیز نظر آئے گی حق کے سوا تو وہ گمراہی ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ لہٰذا تم اس شرک سے بچو، کفر سے بچو، غلط قسم کے نظریات، بدعات سے بچو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بدعات میں پڑھ کر، شرک میں پڑھ کر، کفر میں پڑھ کر، معصیت میں پڑھ کر تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ یہ چیزیں تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے، جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔ لہٰذا تم ان چیزوں سے بچو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کو مشکل کشا سمجھو۔ یہ اللہ تمہیں قرآن میں فرما رہا ہے۔
اب جو قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، یقیناً وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو قرآن سے ناآشنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ناآشنا ہے، قرآن سے دوری برتتا ہے، اسے قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اسے حدیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اسے صحابہ کی عظمتوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ شخص گمراہ تو ہو سکتا ہے، حق پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب